ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی سیاحی بھی خوش نہیں ہوئی کہ اس ترمیم کے آفٹر شاک سامنے آنا شروع ہو چکے۔ نئی آئینی وفاقی عدالت اور نئے رولز سے اختلافات کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ سے ججز کے استعفے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے استعفے دیے، اور اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی اس ترمیم کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ججز کے استعفوں کی گنتی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں سے مزید استعفے سامنے آ سکتے ہیں، جس کا اندیہ متعدد ججز اپنے حالیہ ریمارکس میں دے چکے، جبکہ کچھ ججز کے استعفوں کو لے کر سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا بازار بھی گرم دکھائی دیتا ہے۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ نئی ترمیم میں ایسا کیا نیا ہے، کون سی انوکھی بات ہے جو پرانے ججز کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک جج احتجاجاً اپنے منصب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ریاست کا ڈھانچہ 3 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ، اور انہی تینوں کے درمیان سپریشن آف پاورز کو ہی جمہوریت مانا جاتا ہے، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرے گا اور ہر ستون دوسرے کی نگرانی ضرور کرتا رہے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بنیادی سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں طاقت کے 3 ستون اب بھی برابر کھڑے ہیں یا ایک ستون دوسرے پر بھاری نظر آ رہا ہے؟ استعفے دینے والے ججز ہوں یا پھر اپوزیشن، ان کی طرف سے 27ویں آئینی ترمیم پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نئی ترمیم نے اختیارات کی تقسیم کے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے مرکزی کردار کو ختم کر کے نئی وفاقی آئینی عدالت بنانے پر حکومت پر کورٹ پیکنگ جیسے الزامات بھی لگائے گئے۔ اب اسے حکومت کی دلیری کہیں یا پھر بے بسی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے برعکس اس بار آئینی ترمیم کرتے ہوئے اختلافی آوازیں ججز کی ہوں، وکلاء یا پھر اپوزیشن کی، ان کے اعتراضات کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، نہ ہی ان سے کوئی مشاورت کی گئی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں اور ہمارے تجزیہ کار ہیں اسٹوڈیوز میں موجود ثاقب بشیر صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ آج صبح سے ایک فیک نیوز تھی، شاید لوگ بڑے متاثر تھے کہ اطہر من اللہ صاحب چلے گئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب چلے گئے ہیں، شمس صاحب بھی چلے گئے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی کسی نے خود ہی کر لیا کہ شاید جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا پھیلتا گیا، یہ چنگاری تھی جو نکلی اور عین ممکن ہے آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ ہو بھی جائے۔ 2 روز قبل جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے چیمبر سے کچھ سامان، جو اپنا سامان تھا، وہ گھر منتقل کیا۔ اچھا، تو یہ خبر جب مختلف ذرائع سے مختلف لوگوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے پھر اس پہ اندازے لگانا شروع کیے، اور کچھ کو ہو سکتا ہے آج دن کو ہم بھی عدالتوں میں تھے تو کچھ وکلا کہہ رہے تھے جی ریزائن کر دیا، لیکن ایز اے جرنلسٹ جب تک کہ ہمیں کنفرمیشن 100% نہ ہو ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے اس وقت تک استعفیٰ نہیں دیا۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ اپنے دوستوں، فیملی، جو فرینڈز ہیں ان سے مشورے کر رہے ہیں، یہ خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے بالکل۔ اور اس حوالے سے اب وہ ریزائن کب دیتے ہیں، وہ ایک تو بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو آرٹیکل 200 جو ہے وہ لایا گیا ہے اور اس کو انہی پہ اپلائی کیا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ٹرانسفر اگر نہیں ہوں گے تو پھر آرٹیکل 209 کے تحت تعدیبی کارروائی ان کے خلاف ہوگی۔ تو اس لیے بڑا سخت ایک کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے۔ تو استعفیٰ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ جس وقت جس لمحے تک جو ریزائن لکھا ہوا سامنے نہ آ جائے یا جس نے دیکھا ہو لکھا ہوا، اس وقت ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آخری لمحات میں بھی ان کا مائنڈ چینج ہو سکتا ہے، وہ ریزائن کو پھاڑ کے سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ اب جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں منصور علی شاہ صاحب، ان کے جو ریزائن تھے ان کے حوالے سے ہمارے پاس خبر تھی کہ وہ ریزائن لکھے ہوئے ہیں، لیکن خبر جو ہے وہ ٹی وی پر نہیں دے سکتے، ہم سوشل میڈیا پر اشارے کرائے سے تو بات کر سکتے ہیں کہ ریزائن آ رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ خبر تبھی بنے گی جب جو ہے وہ استعفیٰ ہمارے سامنے ہوگا۔ ہمیں خبر دے دی ہے کہ ان کا استعفیٰ آ سکتا ہے، ممکنہ طور پر چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو استعفوں کی بات ہے کہ آ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ سیاسی مخالفین عمران خان صاحب کے یا جو ریفارمز کے نام کے اوپر 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر آئے ہیں، وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے ریزائن لکھے ہوئے تھے یا انہوں نے ریزائن کرنا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کرتے، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون سا ضمیر ہے جو اچانک سے جاگا اور اچانک سے استعفے ہو گئے؟ سارے نہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صورتحال تھی اس میں ایک توقع ظاہر کی جا رہی تھی، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پچھلے 50 سال سے دوست ہیں، اسکول کے زمانے کے دوست ہیں، پھر کالج آیا، پھر یونیورسٹی آئی، پھر وہ لنڈن سے پڑھ کے آئے، پھر اپنی ایک لا فرم بنائی، پھر تینوں جج بنے، تینوں چیف جسٹس بنے، تینوں سپریم کورٹ ویری انفارمیٹیو. اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے استعفے دیے، ابھی منصور علی شاہ صاحب یا اطہر من اللہ صاحب ہیں معزز ججز نے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نظام انصاف سے اب مایوس ہو گئے، اس لیے استعفیٰ دے کے چلے گئے. مایوس نہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کو ایک توقع تھی، لیکن 27ویں کے بعد کیونکہ پورا سسٹم ہی اسٹرکچر ہلا دیا گیا نا، سپریم جو تھی نا سپریم کورٹ وہ نہیں رہی نا، سپریم تو نہیں رہی نا، سپریم کورٹ ہی آ گئی، اس کے اوپر ایک وفاقی آئینی عدالت بن گئی. تو اور اس کے جو پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم میں پر کاٹے اور اب پوری وہ کاٹ دی گئی. اب تو ہاتھ پاؤں. تو جب آپ کی صورتحال یہ بن جائے، پھر ایک اور جو بڑی چیز ہے جو عام لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس وقت مضبوط ترین طاقتور ترین ادارہ ہے، اور اس وقت میرے خیال میں اس میں حکومت کی اکثریت ہے، جس نے جج لگانے ہیں، جس نے ججوں کو اسیس کرنا ہے کہ یہ جج کی کارکردگی ٹھیک ہے یا نہیں، ججوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. پھر دوسرا ادارہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل، جو ججز کو گھر بھیجنے، مطلب ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کوئی کارروائی ہو تو وہ دیکھتا ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی قریبی یا حکومت نے جن کو وفاقی آئینی عدالت کے لیے یا ججز کو لائے ہیں، وہ اب وہاں پہ میجورٹی بن سکتی ہے ممکنہ طور پر. تو جو سچویشن ہے ایسی بن رہی ہے، ایک طرف تو اختیارات چھین لیے گئے، ایک طرف سپریم ختم ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں جس آئین پہ ہم نے حلف لیا وہ آئین ہی نہیں رہا. ممکنہ طور پہ ثاقب بشیر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن ججز نے استعفے دیے، در حقیقت میں حکومتی رہنماؤں کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے در حقیقت یہ ایک چیف جسٹس کی دوڑ تھی، اس دوڑ سے جو لوگ مایوس ہوئے ہیں انہوں نے ریزائن کیا، اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی تعلق نہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا 19 سپٹمبر 2018 کی، جو نون لیگ تھی نا، ان کو کوئی کسی جس طرح آج کل پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں نا ملتا، ان کے کیس بھی نہیں لگتے، ان کے تو کیس بھی نہیں لگتے، اگلا سٹیپ آ گیا، ان کے کیس لگ جاتے تھے ویسے. تو اس وقت ان کو ریلیف نہیں ملا کرتا تھا. تو ٹھیک 2 ماہ بعد شریف فیملی کو، نواز شریف، مریم اور کیپٹن صفدر کو ضمانت ملی تھی 19 سپٹمبر 2018 کو. وہاں پہ ان کے جو کارکنان تھے نا، اور وہ ضمانت پتہ کس نے دی تھی؟ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. اور اس دوران ان کے خلاف سوشل میڈیا پر اتنا کمپین چلی تھی، اتنی مہم ہوئی تھی. پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے پھر وہ شیر ہے ڈیجیٹل میڈیا، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا. تو ان کے خلاف جھوٹے ٹکرز اور خبریں بھی چل گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اتنا پریشر تھا ان پہ. اس میں ضمانت دی تھی انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کو، اس پورے نظام کے خلاف جا کر. اور وہ جو کارکنان تھے نا اور لیڈر تھے، وہ جو ہے وہ اس خوشی میں رو رہے تھے کہ اطہر من اللہ نے کم سے کم یہ کام کر دیا. تو ہمیں آج وہی افسوس ہوتا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب اور جو گزرا ہیں وہ ان کو سیاسی جج اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. صاحب ماضی کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بڑے مداح تھے کہ یہ تو بہت ہی تگڑے جج ہیں اور بالکل اصولوں کے مطابق. اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ عدلیہ سے میں سمجھتا قابل ترین جج، کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں گرپ تھی ان کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نقصان نہیں ہے، انہوں نے اپنی پوری لائف گزاری، مزید بھی گزار سکتے تھے، لیکن عدلیہ کا نقصان ہے. اور یہ پتہ چلے گا، یہ تاریخ بتائے گی ہمیں کہ 2 بڑے جج جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی ثاقب بشیر صاحب، دنیا کی جو آئینی عدالتیں ہیں ان کے اندر جن لوگوں کو ایک سربراہ کے طور پہ نومینیٹ کیا جاتا ہے، جنوبی کوریا کی مثال ہے میرے سامنے، جنوبی افریقہ کی، اٹلی، جرمنی، اسپین کی، ان 4-5 ملکوں کی آئینی عدالتوں میں جو سربراہ مقرر کیے جاتے ہیں ان کی آئین پہ گرپ ہے اور آئینی مقدمات کے اوپر گرپ ہے. جو آئین کے تسلسل کے لیے جنہوں نے اسٹرگل کیا یہ وہ لوگ ہیں. جسٹس امین الدین صاحب کی کیا ایسی خصوصیت ہے کہ وہ ایک آئینی عدالت کے سربراہ مقرر کر دیے گئے، پہلے آئینی بینچ اور اب آئینی عدالت؟ اس حکومت نے 26ویں ترمیم کی، پھر 27ویں کی. ان کا کرائیٹیریا صرف ایک ہے کہ وہ جج جس نے ماضی میں حکومت کو پریشان نہیں کیا، جس کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں ہیں، جس کی آبزرویشن، ریمارکس، اس قسم کی چیزیں حکومت کے خلاف نہیں ہیں. اور 1 سال انہوں نے بطور آئینی بینچ جب وہ جج رہے تو ہم ان ججمنٹس پہ بات کر سکتے ہیں نا. انہوں نے کیا مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ نہیں دیا، اس میں 2/3 میجارٹی حکومت کو اس فیصلے کی وجہ سے ملی. بالکل دیا، بالکل. ملٹری کورٹس اور کتنے فیصلے آئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا تو کرائیٹیریا ہی نہیں ہے. اب 4تھے نمبر پہ سپریم کورٹ کے جج، پھر 9ویں نمبر، پھر 21ویں اور 23ویں نمبر کے جج آپ نے لیے ہیں، تو درمیان والے جج کہاں پہ گئے؟ پھر 8ویں نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ سے لیے ہیں، پہلے 7 جج کہاں گئے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سینئر جج ہوتا ہے، جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، پھر کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی ہم جب بات کرتے ہیں نا، یہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سمجھنے والے جج ہیں، جن کو حکومت نے پچھلے 1 سال دور رکھا اس آئینی سلسلے سے، آئینی بینچ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا تو وہ فوکس ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے کوئی آئینی معاملات جو کلیئر کرانے ہیں، وہ اپنا کنٹرول، اپنی جو گرپ ہے
وہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور وہ ایک ایسی عدلیہ چاہتے ہیں. ایک بات بڑی کلیئر ہے, ہر کیس میں رسپونڈنٹ جو ہے تقریباً جو کانسٹیٹیوشنل میٹر یا بہت سارے معاملات میں حکومت ہوتی ہے یا حکومتی ادارے ہوتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ خود لگائیں گے جج اور اپنی مرضی کے ساتھ پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر وہ کتنی آزادی سے وہ کام کرتے ہیں. یہ میرا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے.